Bismillahirrahmanirrahim. Protection of citizen rights and the role of institution. شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور اداروں کا کردار. چیپٹر نمبر 13. موسٹ امپورٹنٹ MCQs اینڈ شارٹ ڈیٹیل کوشچنز ہم پڑھیں گے. مطالعہ پاکستان 9ویں اور 10ویں جماعتوں کے لیے. اس میں MCQs میں نمبر 1 ہے اٹ از جنرلی ریفرڈ ایز اے پور مین کورٹ. غربت کی عدالت کس کو سمجھا جاتا ہے؟ انسٹیٹیوشن آف اومبڈسمین، یعنی محتسب کا ایک ادارہ ہے، اس کو پورس مین کورٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے the institution of ombudsman have been serving Pakistan for more than 30 years. 30 سال سے زیادہ جو ہے یہ محتسب کا جو ادارہ ہے یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. نمبر 3 the institution is designed to bridge the gap between ایڈمنسٹریشن اینڈ سٹیزن. اس کا آنسر ہے انسٹیٹیوشن آف اومبڈسمین. یہ محتسب کا جو ادارہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو سٹیزن ہیں اور اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے درمیان جو دوری ہے اس کو ختم کرنا. نمبر 4 ہے The Human Rights Cell is established in the Supreme Court. انسانی حقوق کا جو شعبہ بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ میں بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہے It deals with the application received directly from public for violating human rights in Pakistan. ہیومن رائٹس سیل، ہیومن رائٹس جو سیل ہیں اس کے لیے. اس کے بعد اگلا یہ ہے جتنے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف عوام کی جانب سے براہ راست جو ارسال کردہ جو اپلیکیشن ہیں اس میں شعبہ انسانی حقوق جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے. انسانی حقوق کا جو ہے شعبہ. اور ایک یہ ہے کہ انسان کے قائم ہونے کا یعنی کہ جو ہے اس کا محتسب کا جو ادارہ ہے اومبڈسمین ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ عوام کو وسیع پیمانے پر جلد از جلد اور بلا قیمت مصیبت سے نجات دینا. اس میں جو ہے یہ بھی شعبہ انسانی حقوق. اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داریوں میں ملک میں انسانی حقوق اور مزدوروں کی حقوق کے صورتحال کے تحفظ سمیت قوانین اور پالیسیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جتنی بھی اقدامات وغیرہ کیسے جاری ہو جائیں اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینا بھی محکمہ انسانی حقوق کا کام ہے. کوشچن نمبر 1 ہے شارٹ کوشچن آنسر میں اومبڈسمین. Who is an ombudsman؟ یہ محکمہ کیا ہے، کون ہوتا ہے محتسب، کام کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ ایک سرکاری عہدیدار ہوتا ہے محتسب. جیسے عدالتیں ہوتی ہیں ایسے یہ بھی ایک عدالت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک قسم کی جو ہے اسلامی عدالت ہے. اس میں جج کی جگہ قاضی ہوتے ہیں جو اسلام کے موافق جلد سے جلد جو ہے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کسی وکیل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. غریب سے غریب انسان بھی اگر اپنی اپلیکیشن دائر کروانا چاہے کروا سکتا ہے، جسے حکومت یا پارلیمنٹ کی جانب سے خود مختاری کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے. خود مختار ہوتا ہے یہ. اس سے بند انتظامی کی شکایت پر توجہ دینے اور حقوق کی خلاف ورزی کی تفتیش کے لیے مفاد عامہ کی نمائندگی کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے.
اس کے بعد اگلا کوشچن یہ ہے، ڈسکرائب دا ویز فلنگ کمپلین ان دا آفس آف امبرسمین. محتسب کی دفتر میں شکایت کے اندراج کا طریقہ کیا ہے؟ شکایت درج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محتسب کے دفتر میں متعدد طریقوں سے شکایت کا اندراج ہو سکتا ہے. ایک ہے ڈاک کے ذریعے بائی پوسٹ بھی بھیجا جا سکتا ہے، فیکس کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے. اگر انسان خود جا کے جو ہے وہ اپنی کمپلین دائر کروانا چاہتا ہے تب بھی صحیح ہے. ای میل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا جو محتسب کی ویب سائٹ ہے اس میں جو براہ راست لنک کو استعمال کرتے ہوئے بھی آن لائن بھی رجسٹر کروایا جا سکتا ہے. اگر شکایت موصول ہونے پر رجسٹر کارروائی شروع کرتا ہے، رجسٹرار جو ہے وہ کارروائی شروع کرتا ہے اور اسی دن ایک مقدمے پر منفرد نمبر لگایا جاتا ہے، نمبر دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انسانی حقوق کی وزارت کے فرائض تحریر کیجیے. فیڈرل منسٹری آف ہیومن رائٹس، اس کے فنکشنز کیا ہیں اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. اس کے ایک تو یہ ہے کہ ملک میں انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق کی صورتحال کی تحفظ سمیت قوانین اور جو پالیسیاں ہیں جاری اقدامات پر عمل درآمد کر کے جائزہ لینا. ایک کام تو یہ جائزہ لینا ہے جو بھی پالیسیاں ہیں اس پر عمل کیا جا رہا ہے نہیں. دوسری بات، انسانی حقوق کے ضمن میں وزارتوں، ڈویژنوں اور صوبائی حکومتوں کی سرگرمیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور انسانی حقوق سے متعلق سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنا، اور رپورٹیں بھی وصول کرنا ہے. رپورٹ وغیرہ کون کون سی رپورٹ؟ وزارتوں کی، ڈویژنوں کی اور صوبائی حکومت اور دیگر اداروں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شکایات اور الزامات پر معلومات، دستاویزات اور رپورٹیں وصول کرنا. ایک کام ان کا یہ بھی ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے واقعات بشمول معذور قسم کے جو شخص ہوتے ہیں ان کے حقوق اور بچوں کی جو حقوق ہے ان کے ضمن میں اس کے لیے تحقیقات کرنی اور تفتیشات کرنی، اس کے حوالے سے حوالہ دینا اور سفارشات پیش کرنا. انسانی حقوق سے منسلک پاکستان کے لیے اس کے خلاف معاملات، نمائندگی کی شکایات اور معاملات کی انجام دہی یا ان کا دفاع کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. یہ ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اس کے بعد ہے سپریم کورٹ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کہ شعبہ انسانی حقوق کے متعلق میں آپ کیا جانتے ہیں؟ شعبہ انسانی حقوق سپریم کورٹ. انسانی حقوق سپریم کورٹ جو ہے میں قائم کیا گیا ہے، وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف عوام کی جانب سے براہ راست ارسال کردہ درخواست پر کارروائی کرتا ہے. اس شعبے کے قائم ہونے کا اہم مقصد عوام کو وسیع پیمانے پر جلد از جلد اور بلا قیمت مصیبت سے نجات فراہم کرنا، یعنی مصیبت سے ان کو رفع دفع کرنا. شعبہ انسانی حقوق کے بہت سے وظائف ہیں اور ای میل یا ڈاک خانے کے ذریعے عوام کی جانب سے ارسال کردہ درخواستیں وصول کرتا ہے. اور شعبہ انسانی حقوق متعلقہ فریقین کی جانب خطوط ارسال کرتا ہے اور شکایت کے متن پیراگراف کے بارے میں رپورٹ طلب کرتا ہے. اور علاوہ ازیں انتظامی اعتبار سے عوام کو فوری انصاف فراہم کرتا ہے. بیرونی ممالک میں رہائش پذیر شہریوں کے لیے شعبہ شکایت بھی قائم کیا گیا ہے جو پاکستان سے بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کی شکایت پر مبنی درخواستوں پر کارروائی کرتا ہے. لانگ کوشچن آنسر. ڈسکرائب دا رول آف امبرسمین. سب سے پہلے ہم نے اس میں ہیڈنگ ڈالنی ہوتی ہے رول آف امبرسمین. اس کا رول کیا ہے محتسب کا؟ یہ ایک غریبوں کی عدالت ہے اور تقریباً 30 سال سے شروع ہے. ایک سرکاری عہدہ ہوتا ہے، حکومت یا پارلیمنٹ کی جانب سے یہ خود مختار عہدے پر فائز ہوتا ہے. جتنی بھی بد انتظامی شکایات ہیں اس پر توجہ دینا اور اگر حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کی تفتیش کرنا اور جو بھی مفاد عامہ ہیں، عوام الناس کی فائدے کی جو چیزیں ہیں اس کی نمائندگی کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے. انتظامی احتساب عمل درآمد کرانے سے ان کے کردار کی یقین دہانی ہوتی ہے. عوامی خدمات کی سرگرمیوں خصوصاً فیصلہ سازی، فیصلہ وغیرہ کا کام ہے، اختیارات کا استعمال نہ صرف مناسب ہو
بلکہ مستقل منصفانہ ہو۔ محتسب کا مقصد کسی شخص سے ہونے والی کسی ناانصافی کی تفتیش اور درستگی کے عمل کے ذریعے انتظامی احتسابات عمل درآمد کرنے کے نظام کو ادارے کا روپ دینا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ اس ادارے کا مقصد شہری اور منتظم کے درمیان جتنی بھی دوری ہوتی ہے اس دوری کو ختم کرنا اور انتظامی امور کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، اور محتسب کا ادارہ جو صوبدیدی اختیارات کے غلط استعمال کو روکنے میں مدد دیتا ہے، جو غلط اختیارات استعمال کی جا رہے ہوتے ہیں۔ محتسب کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ عام متاثرہ شخص کی شکایت وصول کرے اور اس کی تفتیش کرے۔ مقاصد کے حصول کی خاطر محتسب کا ادارہ عوام کے لیے بہت زیادہ قابل رسائی ادارہ بنایا جا چکا ہے۔ اب خواتین کے اس میں کیا کام ہے؟ ملازمت اور کام کاج کے مقامات پر خواتین کو ہراساں کرنے اور خوفزدہ کرنے کے خلاف تحفظ ایکٹ 2010 کے تحت ادارہ وجود میں آیا ہے، جسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس قانون کو ملازمت اور کام کاج کے مقام پر خواتین کو ہراساں اور خوفزدہ کرنے کی شکایت کی فوری طور پر مؤثر ازالے کی غرض سے نافذ کیا گیا ہے۔ اس قانون کا مقصد کسی بھی مرد یا خاتون کو دھمکی یا ہراساں کرنے کی سرگرمیوں کے خلاف مدد فراہم کرنا ہے، جو مستقبل میں کانٹریکٹ کے تحت عارضی ملازم ہو یا اسے روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، فی گھنٹے کی بنیاد پر ملازمت دی گئی۔ اس میں عارضی یا کارآمد ملازمین بھی شامل ہیں۔ اس ایکٹ کا مقصد کیا ہے کہ خواتین کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنا اور کسی با اختیار عدالت کے سامنے عدالتی کارروائی کا حصہ ہوں۔ پاکستان کے بیرونی معاملات سے متعلق یا پاکستان کی دفاع یا پاکستان کی بری افواج، بحری، پاکستان نیوی، آرمی، ایئر فورس، اس میں جو افواج سے منسلک قوانین کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔ محتسب کسی سرکاری ملازم اور ادارے کی جانب سے کسی دوسری شخص کی داخل کردہ ذاتی یا ملازمت سے متعلق شکایت تحقیق کی بھی کارروائی نہیں کر سکتا جس کا معاملہ اسے ایجنسی سے منسلک ہو جس میں وہ سرکاری ملازمت یا ملازمت کر چکا ہے یا ملازمت کر رہا ہے۔ محتسب کے اختیارات جو کسی بھی دیوانی عدالت کا پروسیجر کوڈ کے تحت کسی شخصی کو پیشی پر طلب کرنے اور اس کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے حاصل ہوں، اور محتسب کو کسی چار دیواری میں داخل ہونے کی تلاشی لینے اور کسی شے، مالیاتی اور دیگر تصاویر کا جائزہ لینے کے اختیارات حاصل ہیں، اور ہائی کورٹ کی طرح وہ یکساں اختیار رکھتے ہیں جیسے کہ اس کی طرف سے دیے گئے کسی فیصلے یا حکم کی توہین پر کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار ہے۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ محتسب کے اختیارات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک جو ہے نا حکومت کے ادارے یا نیم خود مختار کارپوریشن یا حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ یا ضابطے میں چلنے والے کسی دوسرے ادارے کے خلاف درج ہونے والی شکایت پر کارروائی شروع کرے۔ اس میں ہائی کورٹ اور وہ عدالت بھی شامل نہیں ہیں جو ہائی کورٹ یا صوبائی اسمبلی اور اس کے سیکریٹریٹ کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ محتسب کسی بھی متاثرہ شخص کی شکایت پر حکومت یا صوبائی اسمبلی کی جانب سے کسی دائر کردہ ریفرنس یا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی تحریک پر اس کو اپنی ذاتی تحریک سوموٹو پر کسی ادارے کی جانب سے اس کے افسران اور ملازمین کی جانب سے بد انتظامی کے الزام پر تفتیش کی ذمہ دار سنبھال سکتا ہے۔ بہرحال محتسب کو ان معاملات کی تحقیق کرنے یا تفتیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کسی بااختیار عدالت کے سامنے عدالتی کارروائی کا حصہ ہو، پاکستان کی بیرونی معاملات سے متعلق ہو یا پاکستان کی دفاع یا پاکستان کی بری سے منسلک ہو۔ محتسب کسی سرکاری ملازم یا ادارے کی جانب سے کسی دوسرے شخص سے داخل کردہ ذاتی یا ملازمت سے متعلق شکایت، تحقیقات بھی کارروائی شروع نہیں کر سکتا
جس کا کوئی معاملہ اسی ایجنسی سے منسلک ہو جس میں وہ سرکاری ملازمت کر چکا ہے۔ متصل کی بات چند تبدیلیوں کے ساتھ ہائی کورٹ کی طرح وہ یکساں اختیار ہوتے ہیں جیسا کہ اس کی طرف سے دیے گئے کسی فیصلے یا حکم کی توہین پر کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار حاصل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ متصل کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوگی بات، اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے۔ 13 چیپٹر تھے اس میں، الحمدللہ تمام چیپٹرز کے MCQs، شارٹ کوسچنز اور لانگ موجود ہیں، ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اس سے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔